Hello and Assalamu alaikum my viewers. Welcome in the reactions world. हल्की हल्की फ्लेम पे पकी हुई रोस्टिंग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शोएब आसमा व्लॉगर्स की। इनके व्लॉग्स में हस्बैंड अपना व्लॉग स्टार्ट करता है और पीछे उनकी वाइफ को बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर इनके हस्बैंड सिर्फ हंसने को कहते हैं। और आसमा जी ने पूरा व्लॉग देखा होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने भारती जैसी एक्टिंग करनी होती है और हंसते रहना होता है। मैं भी इस कपल की रोस्टिंग और व्लॉगिंग देखती हूँ, अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, और वो बात ये है कि आप सितारा यासीन की वालदा की प्रीवियस शादियों को लेकर जोक नहीं बना सकती। मैंने एक व्लॉग में देखा था कि इनके हस्बैंड कुछ कह रहे थे कि भाई इन्होंने पहले अपनी शादी खुद तोड़ी थी। आप ये बताएं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हर किसी की अपनी लाइफ होती है और किसी को भी पर्सनल हिट नहीं करना चाहिए। जिस पे बीतती है उसको पता होता है। बेशक आप रोस्ट करें, आप उन पे जोक्स भी करें, लेकिन किसी की वालदा को ऐसे हिट ना करें। पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा। एंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल इन एवरी एस्पेक्ट्स। और ऐसे ही अगर आप सितारा यासीन की प्रीवियस 5 इयर्स की जर्नी देखें तो उस लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सफ़र किया है। और जबकि उनकी पूरा ख़ानदान उनके अगेंस्ट था कि इसे कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करती है। एक दफ़ा मुस्तफ़ा जब छोटा था वो उनके व्लॉग में खुद ही कह रहा था कि मेरी मम्मा को ख़ानदान वालों की तरफ से बातें सुननी पड़ती हैं। वो इस पे हंसते हैं कि देखें ये यूट्यूब पे किस तरह मतलब अपना व्लॉग्स डाल रही है और ये किस तरह क्या कमाई करेगी, ये कैसे ग्रो करेगी। ये एक करेज थी, और ये मैं समझती हूँ कि सितारा में अल्लाह ताला ने ऐसी गट्स डाली थी। उसने ऑडियंस को एक लूप में रखा, उनसे कनेक्टेड रही। और ऐसे ही आसमा जी से मैं कहना चाहूँगी, क्या वो अपने हस्बैंड के चैनल को ग्रो करने के लिए, बूस्ट कराने के लिए उनकी दूसरी शादी करवा सकती हैं? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि जो सराइकी मर्द होते हैं ना, उनको बहुत ही प्राउड होता है कि भई कि वो दूसरी शादी करें और तीसरी शादी करें, तब वो अपने आप को एक रियल मैन समझते हैं इस सोसाइटी में। और आप खुद सोचें कि अगर फेक शादी होती या खुद से शादी कराई गई होती, सितारा ने खुद कराई होती, तो ये सारे क्लैशेस, ये सब कुछ ना होता। ये एक फितरी अमल है कि औरत बहुत ज़्यादा पोजेसिव होती है अपने शौहर के मैटर में, और वो नहीं अपने शौहर को शेयर कर सकती, और ऐसे ही ना वो एक दूसरी औरत का वजूद तस्लीम कर सकती हैं। आप दोनों बेशक एक डिसेंट कपल हो, और मैं कहूँगी कि आपकी वाइफ को ज़ेब नहीं देता कि आप किसी की भी ट्रू इमोशंस पे मजाक बनाएं, जोक्स बनाएं, और बिला वजह आएँ बाएँ बातों पे भी, हर बात पे, फजूल सी बातों पे भी हंसें। और आसमा जी तो रिएक्ट ऐसे कर रही होती हैं जैसे इन्होंने उनके सितारा यासीन वालों के कोई व्लॉग्स नहीं देखे, पूरे देखे होते हैं, लेकिन एक्टिंग ऐसे करती हैं कि इनके पूरे के पूरे 50 रुपए इनको एक्टिंग में मिलने चाहिए। और आप खुद को इंडियन कॉमेडियन भारती ना समझें। मैं आप लोगों के व्लॉग्स खुद बड़े शौक से देखती हूँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, माइनर सी चीज़ों पे ऐसे रिएक्ट करना, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना बहुत ही ज़्यादा ओवर लगता है। ऐसे ही मैं एक और व्लॉग देख रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि भई ज़लज़ला आया है और ये बच्चे तो सो रहे थे, ये कैसे एकदम से उठाए, सितारा ने यहाँ पे भी झूठ बोला। तो आप खुद बताएं, एक रियल सिचुएशन है, जब अर्थक्वेक होता है तो हम सब ने बाहर निकलना है, खुद को सेव करना है। तो उसने अपने व्लॉग में खुद दिखाया है कि बच्चे सोने के लिए गए हैं, आयत की शर्ट गीली है, मतलब इसका क्या है, वो आपसे क्या छुपा रही होगी। और ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि बच्चे सोने के लिए गए हैं, लेकिन अगर रात को एकदम से अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई अर्थक्वेक आया है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सेफ्टी देखेंगे, बच्चों को जगाएंगे, बेशक वो सो भी रहे हैं। तो यही हुआ था। अब छोटी छोटी बात को बढ़ा के पेश करना, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। मैं आपके रिएक्शंस डेली देखती हूँ, और इसके साथ ही आमनाज़ रिएक्शन, उनका भी चैनल बहुत अच्छा है, उनके भी मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छी रोस्टिंग होती है आप दोनों की। और यूट्यूब में ऐसे भी कुछ, पता नहीं वो इंडियन लेडी हैं या पाकिस्तानी हैं, उनकी थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी है, तो वो बहुत ही, वो तो गालम गलोच पे होती हैं, पता नहीं जहालत प्रो मैक्स है वो तो पूरी। जिस लड़की की ज़ुबान ही इतना बुरी हो, तो वो तो पता नहीं उनका इनर कैसा होगा और वो अपनी लाइफ में कैसी होंगी। बट आप ये देखें कि सितारा को उससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। सितारा ने कभी भी अपने व्लॉग में उसको कुछ नहीं कहा,
کسی بھی بری لینگویج والے کو کچھ نہیں کہا، نہ گالیاں دی. تو یہ سمپلسٹی ہے ستارہ کی جو کہ مجھے اچھی لگتی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ آج سے 4-5 سال پہلے جب فیملی ولاگنگ کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا تو کتنا مشکل ہوگا، کس طرح سے ایک لیڈی سب گھر مینیج کر رہی ہوگی، اپنی پرسنل لائف کو بھی مینیج کر رہی ہوگی، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوگی. تو آپ تھوڑا انکریج بھی کیا کریں. اور ہم کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق تو ہے نہیں، اسی زمین پہ بسنے والے لوگ ہیں. اور یہاں پر مردوں کی دوسری شادی، تیسری شادی، یہ تو بہت ہی کامن چیزیں ہیں. ہر ایک گھر کی سٹوری ہے کہ کسی کی 2 شادیاں ہوئیں، کسی کی 1 شادی ہوئی. لیکن بس یہ فیکٹ ہے کہ مشرقی مرد، جو ایک مشرقی مرد ہے، وہ صرف اپنی کرتا ہے، وہ کسی بھی عورت کی نہیں، کسی عورت کے ڈرامے کا پارٹ کبھی بھی نہیں بنتا. اور یہ فیکٹ ہے کہ ستارہ نے اپنی پازیٹیوٹی اور سمپلسٹی سے ہی آڈینس کو کنیکٹ کیا. ارے بھائی آپ خود سوچیں، آپ جو بیٹھ کے گھنٹوں ستارہ کی ویڈیوز چھوٹی چھوٹی اس کی مسٹیکس نکالتے رہتے ہیں اس کے ولاگز میں، اور اس پہ بیٹھ کے ریئیکشنز دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک ارننگ سورس بنا ہوا ہے. اور اگر ستارہ ویڈیوز نہ بناتی تو آپ کس کو روسٹ کرتے؟ اور ایسے ہی تو ستارہ کی فیملی کے پورا خاندان اٹھ کے اب یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور نون این غین پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں اٹھ کے جو اپنی اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو روسٹنگ پہ ڈالیں. اور ان سب لوگوں کی بھی لک بھی دیکھیں کہ ان سب لوگوں کو بھی جو فیم ملا ہے وہ ستارہ یاسین کے نام کی وجہ سے ہی ملا ہے، نہیں تو وہ تو کوئی بھی ان کو یوٹیوب پہ نہ جانتا، وہ کیا کرتے. لیکن پھر بھی لوگوں کو آرام نہیں آئے گا، اور یہ جہالت پرو میکس لوگ اپنا ٹین ڈبہ بیچنے کے لیے الٹے سیدھے ریئیکشنز تھمبنیل لگا کے اپنے ویوز لیتے رہتے ہیں. یار اب تو بس کر دیں یہ سیکنڈ فیک نکاح کا ٹین ڈبہ بیچنا. مطلب ستارہ یاسین نے اپنے ویوز اور اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ رچا. تو پھر یہ فیک نکاح میں چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیا یہ بچہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آیا ہے، یا پھر یہ ہالی ووڈ کی دنیا ہے جو ایک فلم بنائی ستارہ نے اور اس میں سارے کیریکٹرز اس نے سپوز کرا کے ان سب کو 20 سال کے لیے کرائے پہ رکھ لیا؟ ایسا پاسیبل ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں. پتہ نہیں کیسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کون دیکھتا ہے، کیوں پروموٹ کرنا ہے. اور ان جاہل پرو میکس لوگوں کو خود شیطان بھی کس توپوں کی سلامی پیش کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اخلاقیت سے اتنا گرے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ یوٹیوب پہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ کرنا چاہیے کہ کوثر کے بھائی نے غلط سٹیٹمنٹ دی، یا کوثر دوسری وائف تھی، ستارہ کا تو اس میں کوئی وہ نہیں تھا، تو ہم ستارہ پہ ہی کیوں صرف کنٹینٹ بنا رہے ہیں، کوئی بھی اس کو کیوں نہیں فیک کہہ رہا. مینس آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ جیسے لوگ ہی ہماری سوسائٹی میں کالے بھیڑی ہیں، سمجھ لیں یہ حقیقت ہے. اور آخرت میں ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کا حساب دینا ہوگا. یہی لوگ ہوں گے جو دوسروں پہ غلط الزام تراشی کر کے پیسہ کما رہے ہیں. ایسی کالی کمائی اور بہتان لگا کر جو کمایا ہوا پیسہ ہے وہ ناجائز کمائی ہے. یہ احساس کیوں نہیں ہوتا لوگوں کو؟ لوگ بس کنٹینٹ کے کوئی ایک آڈیو لیک ہوئی، سب نے اس کو سنا، اس کے بعد اپنے اپنے دکانیں چمکانے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑا سا لحاظ کریں. اگر ستارہ کے ہسبینڈ کا سیکنڈ نکاح فیک ہے تو یہ بات یوٹیوب پہ آ کر ان کی بھابیاں، ان کے ریلیٹیوز وہ بولیں. نہیں، وہ تو نہیں بول رہے کہ یہ ڈرامہ ہے یا یہ رچایا گیا تھا یا ایک فیک شادی تھی. یہ آپ سب لوگ بول رہے ہیں، انہوں نے نہیں بولا. اور ہماری سوسائٹی میں تو کچھ کپلز نے تعلیمات پروگرام شروع کر دیے ہے. ستارہ کا کنٹینٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا، بس انہوں نے بیٹھ گئے ہنسی کا پٹارا کھول کے اور ویوز لے رہے ہیں. ہر چھوٹی بات پہ انہوں نے ہنسنا ہے. بھئی ہم مان ہی گئے آپ لوگ تعلیمات کپل ہیں. جب ویڈیو لگانے کے لیے کوئی کنٹینٹ نہیں ملتا تو بس حلیمہ پہ ایک اور الزام آ گیا، یہ بن جاتا ہے. آپ حلیمہ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان لوگوں کے مالی حالات دیکھ کے نظر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ستارہ کی 100 برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن یہ اچھائی نہیں نظر آتی کہ وہ کتنے لوگوں کا گھر چلا رہی ہے. اور ایک فیملی میں سگے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ستارہ کو ہم ہمیشہ اکثر کچن میں خود کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس بندی کے پاس پیسہ آیا ہے اور اپنی محنت سے اس نے کمایا ہے، لیکن پھر بھی اس میں غرور اور تکبر نہیں آیا.
پیسہ آنے کے بعد بھی وہ آج بھی سمپلی بات کرتی ہے، اس کی وہی معصومیت ہوتی ہے، بات کرنے کا سٹائل بھی وہی ہے۔ اور جہاں بات رہی حلیمہ کی، اگر آپ ایسے بچوں کو دیہات میں دیکھیں تو وہ ان کے خود کے سگے ماں باپ ان بچوں سے سارا دن کام لیتے ہیں، کھیتوں میں اور گھر میں، ایون اپنے بچوں سے چائلڈ لیبر لیتے ہیں۔ یا پھر ہم حلیمہ کو ایک اسی روپ میں دیکھتے ہیں جیسے ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں ڈیلی بیسس پہ ہاؤس ہیلپ یا میڈز آتی ہیں کام کے لیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں حلیمہ کا بھی وہی فیوچر ہو؟ جو آپ کے گھروں میں میڈز آتی ہیں وہ بھی یہی بچیاں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بڑے ہو کے یہی کام کرنے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ستارہ کے پاس اگر حلیمہ ہے، ٹھہری ہوئی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ٹھہری ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ حلیمہ پہ تو پھر بھی رحم کیا جائے گا، لیکن شامت تو ان لوگوں پہ آتی ہے جو آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اور پھر یہ ایک وہ آئینہ ہے جو حقیقت دکھا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنی پکچر میں ویسے ہی دیکھیں جیسے ہم لگنا چاہتے ہیں، بدگمانی پھیلانے والوں کے شر سے بچیں۔ یہ ایک اس دور کا فتنہ ہے، بولتا ہوا فتنہ، چلتا ہوا فتنہ، کبھی ستارہ کے بچوں پہ بات تو کبھی اس کی والدہ پہ بات۔ اور ایسے جاہل پرو میکس لوگوں کو تو سب سے پہلے ستارہ کا تھینک فل ہونا چاہیے، اس کو ڈیلی بیسس پہ تھینکس کہنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کنٹینٹ مل رہا ہے، مفت کا بنا ہوا کنٹینٹ مل رہا ہے۔ ستارہ یاسین پہ ریئیکشن بنانے والے 3 گروپس کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں آپ کا کون سا گروپ ہے؟ نمبر 1 جہالت پرو میکس، گروپ نمبر 2 تالی مار کپل یا ہنسی کا پٹارا، گروپ نمبر 3 اور گروپ نمبر 3 پہلے تولو پھر بولو۔ اب فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ ایوارڈ کس کو جانا چاہیے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ویٹ کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔